السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول سے آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو جماعت دہم کی کلاس مطالعہ پاکستان کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے دور حکومت میں ہونے والی اسلامی اقدامات یا جو اقدامات انہوں نے نفاذ اسلام کے لیے اپنے دور حکومت میں کیے تھے ان کو تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم اسی جو جنرل ضیاء الحق کا ٹائم پیریڈ ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے اور آج ہم مختلف دوسرے واقعات کو ڈسکس کریں گے جو جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پیش آئے تھے۔ اسٹوڈنٹ، جب جو پہلا واقعہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جو ضیاء الحق کے دور حکومت میں ہوا تھا وہ تھا افغان اور USSR کی وار کا، یعنی کہ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ آپ کا جو موجودہ رشیا ہے، جب یہ بڑی عالمی طاقت ہے تو اسے USSR کہا جاتا تھا۔ 24 دسمبر 1979 کو روس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور اپنی 1 لاکھ کی فوج جو تھی افغانستان میں داخل کر دی۔ اسٹوڈنٹ، افغانستان، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، اور پاکستان اپنی بارڈر لائن سب سے زیادہ، جس بارڈر لائن کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، تو پاکستان اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ، جس کی ہمارے پاس 2250 کلومیٹر تک لمبائی ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کو اپنی سرحدوں کی فکر لاحق ہو گئی، کہیں روس کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنا شروع نہ کر دے۔ اگر ہم پاکستان کے کردار کی بات کریں تو 1980 میں اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا، یعنی جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان سب کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا، جس میں روسی فوج کے حملے کی مذمت کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ افغانستان کے لوگ تھے ان لوگوں کی مدد کرنے کا حمایت کی کہ ہم ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کی حمایت کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اگر اس جنگ میں پاکستان کے کردار کی بات کریں تو پاکستان نے اپنے تمام اختلافات کو پس پش ڈال کر افغانیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے پاکستان نے اپنی سرحد کھول دی اور اعلان کیا کہ جو بھی افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، اور اسی مقصد کے تحت 35 لاکھ لوگ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ اگین اسٹوڈنٹس، آپ یہ سب بھی جانتے ہیں کہ شروع ہی سے پاکستان کی جو معاشی حالت تھی وہ کافی مایوس کن رہی ہے، تو یہاں پہ جب 35 لاکھ لوگ آئے تو اس سے پاکستان کی معاشی دباؤ جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک تھے ان سب نے پاکستان کی معاشی لحاظ سے امداد کا اعلان کیا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جب جنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم 2 ہاف میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ فرسٹ ہاف کی جب ہم بات کریں گے تو پہلے حصے میں 2-2.5 سال تک جو افغان کے مجاہدین تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس جنگ میں لڑ رہے تھے، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی باہر کے ممالک سے سپورٹ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہاں ایک طرف بڑی عالمی طاقت اور کہاں پہ ایک قبائلی مجاہدین جو اپنے پرانی اور روایتی قسم کے ہتھیاروں سے روسی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تو شروع میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجاہدین کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ تقریباً 2.5-3 سال کے عرصے کے بعد امریکہ نے اس جنگ میں مداخلت کرنا شروع کر دی، یعنی کہ امریکہ نے اپنی امداد دینا شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اسلامی ممالک تھے وہ بھی اس جنگ میں مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے آ پہنچے، جس کی وجہ سے اس جنگ کا نقشہ جو تھا وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، امریکہ کی مداخلت کے بعد دنیا کو یہ بات سمجھ آنے لگ گئی کہ یہ 2 بڑی عالمی طاقتوں کی جنگ تھی، لیکن میدان جنگ اس میں افغانستان کو بنایا گیا تھا۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے جب روسی فوج اور امریکہ کی فوج جب آمنے سامنے ہوئی، ان کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو اب روس کو اس جو جنگ تھی اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جب اس جنگ میں روس کی فوج کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، معاشی بدحالی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی کیونکہ یہ جو 9 سال کی جنگ تھی اس میں کافی حد تک ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا تھا، اور عالمی طاقت کی حیثیت سے اب ان کی مقبولیت بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس وقت کے جو روس کے صدر تھے میخائیل گوربا، وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گئے اور وہ اس اقوام متحدہ کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ اوکے، میخائیل گوربا نے اعلان کیا کہ 10 جنوری کو اعلان کیا کہ 15 مارچ تک اگر ہمارے مذاکرات اقوام متحدہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 15 مئی 1988 سے روسی فوج کا جو انخلا ہے وہ افغانستان سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو مذاکرات اقوام متحدہ میں ہو رہے تھے یہ روس، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہو رہے تھے۔ جب ان مذاکرات پہ دستخط کرنے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت کے جو ہمارے صدر تھے جنرل ضیاء الحق اور ہمارے وزیر اعظم محمد خان جنیجو، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ضیاء الحق چاہتے تھے
یا ان کی یہ خواہش تھی کہ اس سے پہلے کہ روسی فوج کا انخلا افغانستان سے شروع ہو، وہاں پہ ایک عارضی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، اور یہ عارضی حکومت مجاہدین کی ہونی چاہیے، اور وہ جو 35 لاکھ لوگ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے صدر وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بڑھ چکے تھے، اور ان اختلافات کے باوجود 14 اپریل 1988 کو یہ جو جنیوا مذاکرات تھے ان پہ دستخط کیا گیا تھا۔ اگین سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ہوئے تھے، جنیوا میں ہوئے تھے، اسی لحاظ سے اس کو پھر جنیوا مذاکرات کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے 1985 کے انتخابات کا۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جب ضیاء الحق نے ملک کا نظام سنبھالا تھا تو انہوں نے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کر دیا تھا۔ جو 1973 کا آئین تھا اس کو انہوں نے فریز کر دیا تھا، یعنی اس سے پہلے جب آپ مارشل لاء کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئین کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے صرف اس کو کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا تھا۔ اگین آپ سب اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ اس نے اعلان کیا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر ملک میں عام انتخابات کرائے گا، لیکن 1977 سے لے کے 1985 تک ملک میں عام انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اگین اس نے ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان پہ بھی اس نے بین لگایا ہوا تھا۔ اوکے، جو 1985 میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ یہ انتخابات جو تھے وہ غیر جماعتی بنیاد پر ہو رہے تھے۔ غیر جماعتی یعنی پولیٹیکل پارٹیز پہ بین تھا، تو جتنے بھی لوگ جن لوگوں نے ان الیکشن میں حصہ لیا تھا انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات مکمل ہوئے تو آپ سب کو پتہ ہے جب انتخابات مکمل ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ حکومت بنانے کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت محمد خان جنیجو جو قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے، سندھ سے تعلق رکھتے تھے اور سندھ سے ہی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت ضیاء الحق نے جتنے بھی دوسرے صوبوں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اتفاق رائے سے انہوں نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو نے پاک کا حلف اٹھایا۔ اگین محمد خان جنیجو کو ضیاء الحق نے اپنی مرضی سے اقتدار میں لے کے آئے تھے، وزارت عظمیٰ ان کے حوالے کی تھی۔ اگر ان کے پیچھے ریزن بھی یہی تھا کہ جس طریقے سے محمد خان جنیجو کو چاہیں تو اپنے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں حکومت منتخب ہو گئی، وزیر اعظم منتخب ہو گئے، تو اب ضیاء الحق نے 73 کی آئین تھا اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا تھا۔ لیکن اگین اسٹوڈنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام رائج ہے، اختیارات سارے وزیر اعظم استعمال کرتا ہے اور صدر صرف برائے نام ہوتا ہے۔ لیکن جب ضیاء الحق نے آئین کی بحالی کا جو بل تھا وہ پیش کیا گیا تھا تو یہاں پہ انہوں نے آئین میں ایک ترمیم کی جسے 8ویں ترمیم آرٹیکل 58(2)B کہا جاتا ہے، جس کے تحت صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جب چاہیں قومی اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ جو آرٹیکل تھا یہ پارلیمانی نظام کے سراسر خلاف تھا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جب صدر برائے نام ہوتا ہے تو اس کے پاس کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ ضیاء الحق نے اپنے صرف ذاتی مفاد کی خاطر آئین میں یہ ترمیم کی جسے آرٹیکل 58(2)B کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، محمد خان جنیجو جب وزیر اعظم بنے تو ان کا جو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس آتا ہے وہ 1985 سے لے کے 1988 تک آتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ محمد خان جنیجو کے دور حکومت میں انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے تھے۔ جو فرسٹ ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے سیاسی جماعتوں کی بحالی، یعنی کہ اگین آپ سب جانتے ہیں کہ جب ضیاء الحق نے سیاسی پارٹیز پہ بین لگایا تھا اور جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے، تو سب سے پہلے جو بل تھا وہ پیش کیا گیا تھا، اور یہ بل تھا وہ نومبر 1985 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن مخالفت کے باوجود جو قومی اسمبلی کے اراکین تھے ان سب نے اس کی حمایت کی، اور یوں پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ بحال ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ، بحیثیت وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 31 دسمبر 1985 کو اپنے 5 نکات پیش کیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اپنا دور حکومت ہوگا، جو اپنا ٹائم پیریڈ ہوگا، اس میں ملک کے لیے کیا کیا اقدامات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم جنیجو کے 5 نکات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اسلامی جمہوری نظام کا قیام، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر مستحکم اسلامی جمہوری نظام کا قیام۔ اسٹوڈنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، تو عوام کو اسلامی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ جمہوری طور پہ اگر بات کریں تو انہیں اپنے نمائندے جو ہوں گے وہ اپنی مرضی سے چننے پہ آزادی ہوگی، کیونکہ وہ جس طریقے سے چاہیں اپنے جو بھی نمائندے منتخب کرنا چاہیں اور اپنی مرضی جو زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکتے ہیں۔
اسٹوڈنٹ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے منصفانہ معاشی نظام کا قیام، یعنی کہ ایک ایسا معاشی نظام جس میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، عوام کی معاشی خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا، یعنی کہ معاشی طور پر عوام جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکے، اور معاشرے میں جو امیر تر اور غریب تر کا جو ایک سسٹم پایا جاتا ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے، تاکہ جو ہمارا ایک معاشرہ ہو وہ منصفانہ معاشی جو نظام ہے اس کا کہلایا جا سکے۔ تھرڈ پوائنٹ پہ جب ہم اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے ناخواندگی کا خاتمہ، یعنی ان پڑھ جاہلیت جو ملک میں سے تعلیم کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو جنیجو نے اعلان کیا کہ تعلیم کو عام کیا جائے گا، اور جو نئی نسل ہے اس کو جدید سائنسی تعلیم کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا، تاکہ اسٹوڈنٹس جو نئی آنے والی نسل ہے وہ جدید تعلیم کو حاصل کر سکے۔ فورتھ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو ہمارے پاس آتا ہے منصفانہ معاشرے کا قیام، یعنی ملک میں سے جو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں، بدعنوانی یعنی بد انتظامی ہوتی ہے، رشوت، ناانصافی کا خاتمہ کیا جائے گا، عوام کو ایک مکمل انصاف پر مبنی معاشرتی نظام فراہم کیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ پرسکون اور اپنی جو زندگی ہے وہ تحفظ کے ساتھ گزار سکیں۔ ففتھ پوائنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے قومی سلامتی اور خود مختاری کا تحفظ، یعنی ملک کی سلامتی کے لیے سیاسی طور پر ملک کو مضبوط کیا جائے گا، یعنی ملک جب اندر سے سیاسی طور پر مستحکم ہوگا تو ملک کے اندر سے اس کو سلامتی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا۔ مضبوط خارجہ پالیسی کے تحت، خارجہ پالیسی اسٹوڈنٹس جب آپ کسی دوسرے ملک سے جو تعلقات بناتے ہیں یا تعلقات بنانے کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے، تو پاکستان جب دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بنائے گا تو اس میں پاکستان کی سلامتی خود مختاری کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس یہ جو اس کے 5 پوائنٹ تھے، اس کے لیے اس نے 4 سال کا جو پروگرام تھا اس کا اس نے اعلان کیا تھا۔ اسٹوڈنٹ اب ہم جنیجو کے دور حکومت کے خاتمے پر بات کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے صدر تھے ضیاء الحق، انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ان کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ جنیجو جو ہیں وہ ان کی مرضی سے چنے گئے ہیں تو وہ ان کے کہے پہ عمل کریں گے، لیکن جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے اور جس طریقے سے آ کے انہوں نے ضیاء الحق کی مخالفت کرنا شروع کر دی تو ضیاء الحق کی بالکل یہ چیز جو تھی وہ بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کی بحالی، ضیاء الحق بخود اس چیز کے سراسر خلاف تھے، وہ سیاسی جماعتوں کی بحالی نہیں چاہتے تھے، لیکن جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سیاسی جماعتوں کی بحالی کا بل پیش کیا، اور عوام نے ان کا یا قومی اسمبلی کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اگین جب ہم نے جنیوا مذاکرات کو پہلے ڈسکس کیا، اس میں بھی صدر و وزیر اعظم کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن ان اختلافات کے باوجود محمد خان جنیجو نے جنیوا مذاکرات پر دستخط کیے تھے۔ اسٹوڈنٹس ایک اور اہم واقعہ جو اس دور میں پیش آیا تھا وہ تھا سانحۂ اوجڑی کیمپ راولپنڈی میں۔ یہ واقعہ پیش آیا 10 اپریل 1988۔ اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ تھا جس کو آگ لگ گئی تھی یا لگائی گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں کروڑوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ تباہ ہوئی، 93 کے قریب جو لوگ تھے وہ اس میں مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے فوج اور حکومت کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا، اس اسلحے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو اسلحہ تھا وہ اس وقت مجاہدین جو روس کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو بھی یہ اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا۔ تو مختلف پہلو اس میں آ جاتے ہیں، تو اس بات کو لے کے محمد خان جنیجو اور جب فوج کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو جنیجو نے فوج کے خلاف بیان دیا۔ جنیجو کے بیان کے بعد ضیاء الحق اور ان کے درمیان جب اختلافات مزید بڑھے تو ضیاء الحق نے اپنا آئینی حق استعمال کیا آرٹیکل 58(2)B کا، کہ یعنی وہ جب چاہیں قومی اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں، تو اس کے تحت انہوں نے جنیجو کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ملک میں عام انتخابات ہوتے، 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق کا جو طیارہ تھا وہ بہاولپور ایئرپورٹ سے کچھ منٹ کی پرواز کے بعد ہی تباہ ہو گیا تھا، جس میں صدر ضیاء الحق اپنے جو خاص قریبی 90 افراد جو تھے ان کے ساتھ ہی اس طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو اسحاق خان تھے وہ ملک کے 7ویں صدر بنے تھے، اور دوبارہ سے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوا تھا، یعنی کہ جو ضیاء الحق کا ٹائم پیریڈ ہمارے پاس آتا ہے وہ 1977 سے لے کے 1988 تک آتا ہے، اور 1988 میں ملک میں دوبارہ سے عام انتخابات ہوئے۔
سو اسٹوڈینٹس، جو ایک ضیاء الحق کا ایک طویل دور تھا جو 1977 سے شروع ہوا اور 1988 میں جا کر ختم ہو گیا. آئی ہوپ اسٹوڈینٹس آپ کو اس طویل دور کے بارے میں جو بھی حالات اور واقعات پیش آئے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے.